اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شعر میسور ٹیپو سلطان، پارٹ سیکنڈ اور سبجیکٹ اردو، کلاس سکستھ۔ بچوں، ہم پہلے تھوڑا سا ٹاپک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کچھ الفاظ معنی لکھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پرسوں پڑھا تھا، اس کے بعد ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ یعنی ٹیپو جو تھا وہ اپنے والد، اس کا نام تھا حیدر علی، اس کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا، جب وہ تخت پر بیٹھا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے، یعنی جس جگہ کا وہ بادشاہ تھا انگریز بار بار اس پر حملہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انگریز جو تھے وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یعنی سن 1784 میں اس ٹیپو سلطان نے کچھ شرط رکھی اور اس پر انگریزوں کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کی لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ یعنی ٹیپو کے جو سردار تھے ان کو جائیداد اور جاگیر کی لالچ دے کر ان کو غداری کرنے پر مجبور کیا، ان کو راضی کیا غداری کرنے پر۔ آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی، یعنی جو سردار تھے ٹیپو کے جو سردار تھے انہوں نے غداری کی اور ان کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ یعنی انہوں نے غداری کی اور اس کے بعد ٹیپو نے اپنا ہتھیار نہیں چھوڑا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کی صدا سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یعنی گیدڑ جو ہے اس کی ہزاروں سال زندگی سے شیر کی جو ایک دن کی زندگی ہے وہ بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کو قبضہ ہو۔ یعنی وہ امن پسند تھا۔ ٹیپو سلطان جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ انگریز اس کے ملک پر قبضہ کریں۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحاتیں کی۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سے سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کو خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم ہو گیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیداد وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ یعنی ٹیپو سلطان جو تھا اس نے وقف کی جائیداد مندروں کو بھی، اور ان کی جو نگرانی تھی، حفاظت تھی، ان کا بھی بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آبپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاوری پر باندھ بنوانے کا منصوبہ بنایا۔ یعنی زمین جو تھی وہ کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دیا اور ان کو کھیتوں کو پانی کا خاص انتظام کیا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ یعنی وہ دیسی چیزوں کا استعمال کرتا تھا، جو بدیشی چیزیں تھیں ان سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ یعنی وہ امن پسند تھا، تو جو انگریزوں کی سازشیں تھیں اور جو اپنے غدار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے غدار، تو انہوں نے اس کو زیادہ تر حکومت کرنا اس کو نصیب نہ ہوئی۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ یعنی جو کارنامے اس نے ایجاد کیے وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بچوں، اس کے بعد کچھ الفاظ مانی: حوصلہ مند، حوصلے والا، تخت نشین ہونا، تخت پر بیٹھنا، دنگ رہنا، حیران ہونا، غداری، دھوکہ،
ہتھیار ڈالنا یعنی ہار ماننا، مہلت فرصت، علوم علم کی جمع، فنون فن کی جمع، رواداری دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا، وقف کرنا خدا کے نام پر چھوڑنا، دور اندیشی اختیار انجام دینا، پورا کرنا۔ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی، اللہ حافظ۔